اور ہم خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں یتیم خانہ چوک پر ٹریفک وارڈن مشتعل ہو گیا۔ شہری کو رکنے کا اشارہ کیا، ڈرائیور گاڑی سے باہر نہ نکلا تو وارڈن نے گاڑی پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ جی ہاں، کس طرح سے وارڈن کی جانب سے گاڑی پر لاتیں ماری جا رہی ہیں یہ آپ اب تک کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے نمائندہ اب تک شفیق شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیق، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، یہ ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی جس کو ٹریفک وارڈن نے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہیں رکا تو ٹریفک وارڈن نے ساتھ میں اپنے ڈولفن فورس کے اہلکاروں کو بھی بلا لیا اور اس کا پیچھا کیا، اور یتیم خانہ چوک میں اس گاڑی کو روکنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ وہاں پر ڈرائیور جو تھا اس نے اپنے شیشے لاک کر لیے اور وہ اندر ہی بیٹھا رہ گیا، جس کے اوپر جو وارڈن تھے وہ مزید اشتعال میں آ گئے، اور وہ جو ان کے بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بدتمیزی کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر بھی وہی حرکت کی کہ بجائے کہ ڈرائیور سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر قانون کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، اس کے بجائے انہوں نے گاڑی کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کا آغاز کر دیا، اور باقاعدہ ایک وارڈن نے ہیرو سٹائل میں ککس مارنا شروع کر دی اور اس کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب جو ڈولفن فورس کے اہلکار تھے وہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے نہ صرف جو گن پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں اس کی مدد سے جو شیشے کو توڑنے کی کوشش کی، اور جو ڈرائیور اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو تھپڑ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد جب وہ باہر نہیں نکلا تو اس کے باوجود ڈولفن فورس کے اہلکاروں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی گنز نکالی اور اسے دھمکی دی کہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ مظہر نامی شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اگرچہ گاڑی نہیں روکی، لیکن یہ بہرحال کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اسے تشدد کیا جائے یا اس کی گاڑی کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ مزید جو اس سلسلے میں پولیس نے اگرچہ گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور تحقیقات کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا، مگر اس میں وارڈنز کا یا ڈولفن فورس کے اہلکاروں کا کیا قصور ہے اور ان کے اوپر اس سارے معاملے میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ حکام ابھی تک خاموش ہے اور انہوں نے کوئی کارروائی کسی پولیس اہلکار کے خلاف نہیں کی ہے۔ جی شفیق، جو آپ نے بتایا کہ مظہر نامی شخص ہے جو اس گاڑی میں سوار تھا، اس کا کیا موقف ہے؟ وہ کیوں نہیں رکا اور اس کی شناخت مزید کیا ہے؟ یہ مظہر نامی شخص بہت زیادہ ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا اور یہ گاڑی اس کی اپنی نہیں تھی، وہ اس گاڑی میں بطور ڈرائیور کے طور پہ موجود تھا۔ اس ڈیٹیلز تو بتانے سے گریز کیا کیونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی، جو اگرچہ نان کسٹم پیڈ گاڑی رکھنا اٹسیلف ایک جرم ہے، تو جو اس نے کیا اور اس نے گاڑی کا جو نہیں روکی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر ٹریفک وارڈن وغیرہ نہیں ہے کہ اس نے گاڑی کے پاس روک لی تو وہ نہ صرف اسے گاڑی ضبط کر لی جائے گی بلکہ اس کو قانونی کارروائی چارہ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب نے اس سلسلے میں تاہم اس کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس نے گاڑی نہیں روکی یا چونکہ اس کو نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی تو اس کے خلاف جو قانونی چارہ جو تھی وہ کرنی چاہیے تھی، اس کے بجائے یہ اس طرح کی جو حرکات جو وارڈن نے وہاں پر کی اور جو ڈولفن فورس کے اہلکار نے کی، یہ کہیں سے بھی قانون کے دائرے میں نہیں آتی کہ ڈولفن فورس کے اہلکار جو جس طرح اسے تھریٹ کر رہے تھے یا جس طرح اس کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے اس کے اوپر اسلحہ تان لیا، یہ بالکل قانون کے اگینسٹ ہے، اور اس سلسلے میں اس کا یہ بھی موقف تھا کہ وہ نہ صرف اعلیٰ حکام کو درخواست دے گا بلکہ جو قانونی کارروائی ہوگی ان کے خلاف وہ بھی کروانے کی کوشش کرے گا۔ جی بہت شکریہ شفیق شریف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔